اچھا مولانا، آج ہم زہار کے بارے میں پڑھیں گے۔ کس کے بارے میں؟ زہار۔ زہار کے بارے میں۔ اچھا چیزیں نوٹ کر لیں، تقریباً 8 چیزیں غالباً، وہ پھر مجھے یاد کروائیے گا، کیونکہ کبھی کبھار کچھ چیزیں ان سے نکل جاتی ہے تو وہ پھر یاد رہے گا۔ سب سے پہلے تو آیت زہار، کیا؟ آیت زہار، پھر زہار کی تعریف، پھر زہار کا حکم، ٹھیک ہے، پھر کفارہ، زہار کا کفارہ، پھر صورت مسئلہ، ٹھیک ہے، پھر مذاہب ائمہ، ٹھیک ہے، مذاہب ائمہ، پھر دلیل از طرف ائمہ ثلاثہ، پھر دلیل احناف، اور پھر جواب از طرف احناف شوافے کو یا ائمہ ثلاثہ کو۔ 9 چیزیں، یہ مجھے یاد کروائیے۔ اچھا سب سے پہلے آیت زہار دیکھیں، سورہ مجادلہ ہے کہ قال اللہ عز و جل والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو زہار کر بیٹھیں، زہار کرتے ہیں، من نسائہم اپنی عورتوں سے، یعنی اپنی بیوی سے کوئی بندہ زہار کر بیٹھے، ثم یعودون پھر وہ اس کی تلافی کرنا چاہے، لما قالوا جو اس نے کہا، یعنی جو اس نے کہا اب اس کی وہ تلافی کرنا چاہتا ہے، تو کیا طریقہ ہے؟ فتحریر رقبۃ، پھر وہ کسی ایک گردن کو آزاد کروائے گا، یعنی ایک غلام آزاد کرے گا، ٹھیک ہے، من قبل ان یتماسا، اس سے اختلاط کے پہلے، یعنی باہم اختلاط سے پہلے، ذالکم توعظون بہ، یہ اس لیے ہے کہ اس سے وہ مرد جو ہے وہ نصیحت پکڑے، نصیحت حاصل کرے، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو، جو تم کام کرتے ہو۔ فمن لم یجد، پس اگر وہ اس کو نہ پائے، یعنی غلام نہ پائے وہ، فصیام شہرین متتابعین، پس وہ روزے رکھے گا 2 مہینے لگاتار، ٹھیک ہے، متتابعین لگاتار، من قبل ان یتماسا، اس میں بھی قید ہے کہ یہ روزے باہم اختلاط سے پہلے رکھنے ہیں۔ فمن لم یستطع، پس اگر وہ روزوں کے بھی استطاعت نہ رکھتا ہو تو فاطعام 60 مسکینہ، تو پھر کھانا کھلانا ہے 60 مسکینوں کو، 60 مسکینوں کو، ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، اور یہ اس کے لیے ہے جو ایمان رکھتا ہو اللہ اور اس کے رسول پر، وتلک حدود اللہ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، ٹھیک ہے جی، اللہ کی حدود ہیں، وللکافرین عذاب علیم، اور انکار کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے، ٹھیک ہے جی، سمجھ آ گئی جی۔ اس آیت میں زہار کا جو وہ سارا ایک حکم ہے، تفصیل ہے، وہ بیان ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ اپنی عورتوں سے زہار کر بیٹھیں اور پھر وہ اس کی تلافی کرنا، زہار کیا ہوتا ہے کہ تعریف اس کی یاد رکھے کہ بندہ اپنے محرمات ابدیہ میں سے اپنی عورت کو اپنے محرمات ابدیہ کے کسی ایسے عضو سے تشبیہ دے کہ جس کا دیکھنا حرام ہے، اپنے محرمات ابدیہ کے کسی ایسے عضو سے اپنی عورت کے عضو کو تشبیہ دے کہ جس عضو کا دیکھنا حرام ہے۔ مثال کے طور پر اپنی عورت کو، اپنی بیوی کو کہے کہ انتی علیہ کظہر امی، کہ تو مجھ پر ایسے ہے، انتی علیہ تو مجھ پر ایسے ہے، کظہر امی جیسے میری ماں کی پشت ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی پشت کو دیکھنا حرام ہے۔ محرمات ابدیہ کسے کہتے ہیں؟ کہ جو ہمیشہ کے لیے جو عورتیں مرد کے لیے حرام ہے، ٹھیک ہے، ان کو محرمات ابدیہ، جیسے ماں، بہن، پھوپھی، خالہ، یہ وہ سارے رشتے جو ہاں جن سے شادی حرام ہے اور ہمیشہ کے لیے حرام ہے، ٹھیک ہے جی، ان کو محرمات ابدیہ کہتے ہیں۔ تو ان میں سے محرمات ابدیہ کے کسی ایسے عضو سے اپنی بیوی کے عضو کو تشبیہ دینا کہ جس عضو کا، جس جسم کے حصے کا دیکھنا حرام ہے، اس کو زہار کہتے ہیں۔ اور جب بندہ حکم کیا ہے کہ جب بندہ زہار کر لیتا ہے تو پھر اس کی بیوی اس پر حرام ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی اس نے جب کہہ دیا کہ انتی علیہ کظہر امی، کہ تو مجھ پر ایسے ہے کہ جیسے میری ماں کی پشت ہے، تو اب یہ جملہ کہنے سے وہ عورت، اس کی بیوی جو ہے وہ اس پر حرام ہو گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اگر اس نے اپنے ثم یعودون لما قالوا، جیسے قرآن کہہ رہا ہے کہ اب اگر اس نے تلافی کرنی ہے، یعنی جو کہہ بیٹا ہے اس کو آپ اس نے
संवारना है, इसको ख़त्म करना है, उसकी हुर्मत को, वो जो हराम होगी उसकी बीवी उस पर, अगर इस हुर्मत को ज़ायल करना है तो इसका तरीका कुरान बयान फरमा रहा है कि ये है कि फ़तहरीर रक़बत मिन क़ब्ल अन यतमासा, कि वो बाहम इख्तिलात से पहले, सोहबत से पहले एक ग़ुलाम आज़ाद करे। अगर ग़ुलाम ना पाए तो फिर वो क्या करे, 2 महीने रोजे रखे। हाँ जी, 2 महीने मुसलसल जो है वो रोज़े रखे, बाहम इख्तिलात से पहले, सोहबत से पहले, ठीक है। अगर इसकी भी इस्तिताअत ना रखता हो तो फिर क्या है कि 60 मिस्कीनों को खाना खिलाएगा। जो जो चीज़ें मैंने गिनवाई थी उनमें से क्या हो गया, आयत ज़िहार भी हो गई, ज़िहार की तारीफ भी हो गई, हुक्म भी हो गया, और सूरत मसला भी ये है कि जब ज़िहार कर बैठे तो बाहम इख्तिलात से पहले, सोहबत से पहले एक ग़ुलाम को आज़ाद करना है, और ये ग़ुलाम आज़ाद सोहबत से पहले करना है। यानी अगर कोई बंदा आधा ग़ुलाम सुबह आज़ाद करता है, यानी उसकी इतनी कीमत है आज़ाद करने की, और वो बंदा आधी कीमत सुबह अदा कर देता है, आधी उसने शाम को अदा करनी थी, ठीक है। अभी पूरा ग़ुलाम उसने आज़ाद नहीं किया और दरमियान में उसने अपनी औरत से जिमा कर लिया, तो अब मिन क़ब्ल अन यतमासा की जो कैद थी इससे वो बढ़ गया, तो अब क्या हुक्म है कि उसको दोबारा नए सिरे से उसको पूरा ग़ुलाम दोबारा से आज़ाद करना पड़ेगा। यानी और अपने मर्द का अपनी बीवी से सोहबत करना, ठीक है जी। मिन क़ब्ल अन यतमासा, मिन क़ब्ल अन यतमासा यहाँ पर जिक्र है मस करने का, तो मस से मुराद सोहबत है, ठीक है जी। तो सोहबत से पहले पूरे ग़ुलाम का आज़ाद करना ज़रूरी है, ठीक है जी। और आगे फिर अगर फरमा रहे हैं कि अगर वो ग़ुलाम, क्योंकि आज के दौर में ग़ुलाम नहीं मिलते, ठीक है जी, तो फिर क्या करना है कि शहरैनी मुतताबियैनी फसियाम शहरैनी मुतताबियैनी, तो इसमें भी कैद है मिन क़ब्ल अन यतमासा की, यानी 60 मिस्कीनों अपना 2 महीने के रोज़े रखने हैं, तो इसमें भी शर्त है कि ये क़ब्ले सोहबत से पहले हो, यानी क़ब्ले सोहबत हो, यानी सोहबत से पहले 60 अपना 2 महीने के लगातार उसने रोज़े रखने हैं। अगर 1 महीने के रोज़े रखे हैं, 1 महीने के रोज़े उसने लगातार रख लिए हैं, दूसरे महीने के शुरू करने थे या दूसरे महीने के भी कुछ रख लिए हैं, 2 महीने के मुसलसल रोज़े उसने रखने थे, वो पूरे अभी नहीं हुए, उसने दरमियान में अपनी औरत से जिमा कर लिया, तो अब उसकी जो है वो कफ़ारा मुकम्मल नहीं होगा, दोबारा नए सिरे से फिर उसको पहले रोज़े से स्टार्ट करके दोबारा लगातार 2 महीने रोज़े रखने पड़ेंगे। अब जो तीसरी सूरत है, फमन लम यस्तती फ़इताम सित्तीना मिस्कीना, कि अगर रोज़ों की भी इस्तिताअत वो नहीं रखता, तो फिर क्या है, फ़इताम सित्तीना मिस्कीना, तो फिर 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना है। तो इसमें फिर देखें कि मिन क़ब्ल अन यतमासा की कैद नहीं है, मिन क़ब्ल अन यतमासा की कैद नहीं है। अब इख्तिलाफ इसी सूरत में है, पहली 2 सूरतें हैं ना जी, इसमें तो तमाम आइम्मा का इत्तिफाक है कि ये क़ब्ल यतमासा हो, क़ब्ल मस हो, यानी सोहबत से पहले हो। ग़ुलाम आज़ाद करना है तो वो भी सोहबत से पहले, थोड़ा आधा ग़ुलाम आज़ाद किया, दरमियान में सोहबत कर ली, तो अब दोबारा नए सिरे से पूरा ग़ुलाम आज़ाद करना पड़ेगा। दूसरी जो सूरत है 2 महीने के मुसलसल रोज़े रखने के बारे में, इसमें भी तमाम आइम्मा का इत्तिफाक है कि ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कुरान ने जिक्र फरमाया कि सोहबत दरमियान में की तो कफ़ारा बिल्कुल अदा ना हुआ, दोबारा नए सिरे से फिर करना पड़ेगा और बंदा गुनहगार भी होगा, ठीक है। इख्तिलाफ जो है वो तीसरी सूरत में है कि तीसरी सूरत क्या है, इताम मिस्कीन, 60 मिस्कीनों को खाना खिलाने के बारे में है। तो इसमें यह है कि आइम्मा सलासा एक तरफ है और इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह एक तरफ है। इमाम आज़म फरमाते हैं कि अगर उस बंदे ने 30, 40 या 50 मिस्कीनों को खाना खिला दिया और दरमियान में उसने अपनी बीवी से सोहबत कर ली, ठीक है, तो अब उसको दोबारा नए सिरे से तमाम मिस्कीनों को खाना खिलाना ज़रूरी नहीं है। अब वो जितने रह गए थे उनको खाना खिला दे, कफ़ारा उसका अदा हो जाएगा। समझ आई जी? यानी खाना अभी मिस्कीन खा रहे थे, कुछ ने खा लिया, कुछ बाकी हैं, दरमियान में उसने अपनी बीवी से जिमा कर लिया, सोबत इख्तियार कर ली, तो अब नए सिरे से दोबारा, जैसे पहली 2 सूरतों में नए सिरे से कफ़ारा अदा करना ज़रूरी है, इसमें फिर नए सिरे से दोबारा कफ़ारा अदा करना और दोबारा नए सिरे से 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना ज़रूरी नहीं है।
اب جو پیچھے بچ گئے ان کو کھلا دے تو کفارہ اس کا ادا ہو جائے گا جی سمجھ آ رہی ہے جی اور ائمہ ثلاثہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی ایسا نہیں ہے، جیسے پچھلی دو اپنا کفاروں میں قید ہے قبل یا تماسا کی، تو اس میں بھی وہی ہے کہ اگر اس نے درمیان میں جماع کر لیا، کچھ مسکین ابھی کھانا کھانے والے رہتے تھے، درمیان میں جماع کر لیا، تو اب اس کا کفارہ یہ بھی ادا نہیں ہوگا، دوبارہ نئی سرے سے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ سمجھ آئی جی؟ دلیل ان کی دیکھیں جی، دلیل احناف کی تو یہی ہے کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے چونکہ جن کے بعد جو کفارے قبل یتاماسا تھے، یعنی صحبت سے پہلے جو کفارے ادا کرنے تھے پورے کے پورے، ان کے بعد من قبل یتاماسا کی قید لگا دی، ٹھیک ہے، فتحریر رقبہ سے بھی پہلے اور فصیام شہرین متتابعین سے بھی پہلے کی قید لگا دی کہ یہ پہلے ادا کرنے ہیں کفارے دونوں، تو پھر جو ہے وہ صحبت کر سکتا ہے ورنہ نہیں۔ تو چونکہ اطعام مسکین کے بعد پھر قید کا الفاظ قرآن پاک میں نہیں ہے، قرآن نے یہ قید نہیں لگائی کہ اگر مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے تو اس میں بھی صحبت سے پہلے کھلانا ہے، تو چونکہ قرآن میں یہ نہیں آیا، قرآن میں مطلق آیا ہے، تو لہذا المطلق یجری علی اطلاقہ والمقید یجری علی تقییدہ، کہ مطلق جو ہے وہ اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے، تو لہذا ہم قیاس کے ذریعے اس پر قید لگا نہیں سکتے۔ اور شوافی کی دلیل ہے، وہ فرماتے ہیں، شوافی نہیں سوری ائمہ ثلاثہ، تینوں ائمہ جو ہیں وہ اس میں اختلاف رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں بھائی قاعدہ کلیہ ہے کہ یہ جو کفارے ہیں نا یہ ایک ہی نوع کے ہیں، اور جب قاعدہ قانون یہ ہے کہ جب کفارے ایک ہی قسم کے ہوں، ایک ہی چیز کے کچھ کفارے ہیں، تو جو شرط ایک کفارے میں لگتی ہے وہی شرط باقی کفاروں میں بھی لگتی ہے۔ ایک ہی چیز کے کچھ کفارے ہیں تو جیسے ایک شرط پہلے کفارے میں لگی ہے وہی شرط دوسرے کفاروں میں بھی لگے گی، یعنی اگر پہلے کفارے میں من قبل ان یتماسا کی قید ہے تو دوسرے دو میں بھی قید ہوگی، قبل ان یتماسا کی قید ہوگی، لیکن احناف کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ایسا نہیں ہے، جن سے پہلے قید تھی وہ ذکر فرما دی۔ اب اگر آپ کا یہ جو قانون ہے اس کو دیکھا جائے کہ آپ کہتے ہیں کہ پہلے کی جو قید ہو وہ دوسروں کی بھی قید ہوتی ہے، کفاروں کی بھی قید ہوتی ہے، تو دیکھیں اگر پہلے کی قید باقی سب کے لیے کافی ہوتی تو قرآن میں صرف فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا جب کہہ دیا تو پھر آگے فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا وہاں پر ذکر نہ کیا جاتا، کیونکہ پہلے کفارے میں جب قید ذکر کر دی تو اب دوسرے کفارے میں قید ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ پہلے کی قید دوسرے کفاروں کے لیے کافی ہوتی ہے۔ تو جب ایسا نہیں ہے، قرآن کا سلوک بتا رہا ہے کہ پہلے میں بھی قید ہے دوسرے میں بھی قید ہے اور ذکر ہو گئی، اب اگر تیسرے میں قید ذکر نہیں ہوئی تو لہذا اس میں قید نہیں لگی، قبل صحبت کی قید نہیں ہے، ٹھیک ہے۔